صفحہ کھول لو 59. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل بیشتی زیور کا سبق ہے. یہ وضو کا بیان کے اندر معذور کا بیان چل رہا تھا کہ معذور انسان شریعت کی نگاہ میں کب کہلائے گا، اور جب شریعت کی نگاہ میں ایک شخص معذور کہلائے گا تو اس کے لیے شریعت کی جانب سے کیا حکم ہے. تو اس کی تفصیل چل رہی تھی. تو یہ صفحہ نمبر 59 پہ جو پہلا مسئلہ ہے، پہلے پیراگراف کے بعد وہاں سے آج سبق ہے. مسئلہ: ایسے ہی معذور نے پیشاب یا پخانے کی وجہ سے وضو کیا، اور جس وقت وضو کیا تھا اس وقت زخم یا نقصیر کا خون بند تھا. جب وضو کر چکا تب خون آیا تو اس خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. البتہ جو وضو نقصیر یا زخم کے خون کے سبب سے کیا ہے، خاص وہ وضو نقصیر یا زخم کے خون کی وجہ سے نہیں ٹوٹا. یہ تو پہلے بیان ہو گیا تھا کہ معذور کے لیے جو تخفیف ہے وہ اس وجہ سے کہ مسلسل اس کا خون بہتا رہتا ہے اور اتنا موقع نہیں ملتا. شروع میں ابتدا میں معذور ہونے کے لیے یہی ایک بنیاد تھی کہ پورا ایک نماز کا وقت ایسا گزرنا چاہیے جس میں وضو کرنے کا بالکل بھی اسے موقع نہ مل سکے، اتنا وقت نہ ملے کہ جس میں وضو کے فرائض پورے کر کے نماز کے فرائض اور واجبات پورے کر سکے. اور آگے حکم بیان ہوا تھا کہ اس کے بعد پھر ہر نماز کے وقت میں مسلسل خون آنا ضروری نہیں، ایک دفعہ بھی اگر آ گیا تو وہ کفایت کر جائے گی. لیکن اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ بعد میں مثلا ایک بندے نے ویسے وضو کیا، ایک ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ، جیسے معذور کے لیے حکم ہی ہوتا ہے کہ جب وقت گزر جائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور دوبارہ سے وضو کر لے گا تو وہ اگلی نماز کے وقت تک چلے گا. لیکن اس دوران یا اس سے پہلے ہی وقت کے بعد اس نے وضو کیا، لیکن وضو جو ٹوٹنے کی وجہ بنی تھی وہ وقت کا گزرنا نہیں بنا تھا. وضو ٹوٹنے کی وجہ کیا بنی؟ پیشاب یا پخانہ یا کوئی اور عذر جو تھا. ہم نے جو مثال بنائی ہوئی تھی وہ نقصیر کی، نقصیر کو ہی سمجھ لیں. ایک ہے کہ وہ نقصیر کی وجہ سے وضو کیا، یہ وقت گزر گیا تو دوبارہ وضو کیا، اور ایک یہ ہے کہ اس دوران اس نے کوئی اور ضرورت پیش آئی جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا اور وضو کیا. اب یہ وضو خاص چونکہ دوسری وجہ سے کیا گیا، اور اس دوران ساتھ ساتھ یہ کہ نقصیر جاری بھی نہیں تھی. ایک یہ کہ اس وقت بھی نقصیر جاری ہو، تو جب اس وقت بھی نقصیر جاری ہو تو وہ اس وقت بھی گویا کہ وہ معذور کے حکم میں ہی ہے، تو اس وقت جو وضو کرے گا وہ نقصیر کی وجہ سے بھی شمار ہو جائے گا، اور جو اس نے کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹا ہے پیشاب یا پخانہ کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی شمار ہو جائے گا. لیکن پیشاب یا پخانہ کی وجہ سے وضو کیا اور اس وقت نقصیر بھی نہیں آ رہی، تو اب یہ وضو چونکہ خاص اس وجہ سے ہی شمار ہوگا، اس لیے بعد میں نقصیر آ جائے گی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. بعد میں اگر نقصیر آ گئی، اگرچہ وہ معذور ہے شریعت کی نگاہ میں، لیکن جس وقت وضو کیا تھا وضو کا سبب بھی نقصیر نہیں تھا اور اس وقت نقصیر آ بھی نہیں رہی تھی، اس لیے وہ وضو اس کے لیے شمار نہیں ہوگا. اگر بعد میں دوبارہ اس کو نقصیر کا خون آ گیا تو اس وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر اسی وجہ سے کیا، اسی عذر کی بنا پر اس نے وضو کیا تھا، پھر اس کا حکم جیسے پہلے عرض کر دیا کہ وہ پوری نماز کے وقت تک اس عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا. ہاں جب نماز کا وقت گزر جاتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. تو اس عذر کی وجہ سے کیا ہوا وضو اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ پوری نماز کے وقت کے لیے ایک دفعہ وضو کافی ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی وضو ایسا ہے جو اس وجہ سے نہیں کیا گیا، کسی اور وجہ سے کیا گیا، اور اس دوران وہ عذر مسلسل موجود بھی نہیں تھا کہ مسلسل نقصیر کا خون جاری ہو، تو پھر وہ وضو چونکہ خاص اس عذر کی بنا پر نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے وہ پھر بعد میں دوبارہ نقصیر کا خون آ گیا تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ: اگر معذور اس بات پر قادر ہے کہ زخم پر کپڑا باندھنے سے یا روئی رکھنے یا روئی بھرنے سے خون پیپ وغیرہ کے عذر کو روک سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے، تو اس کو بند کرنا یا کم کرنا واجب ہے، اور بند کر سکنے کے سبب اب وہ صاحب عذر نہیں رہتا. یہ تو صاف بات ہے کہ زخم ویسے کھلا رکھیں تو اس میں سے خون بہتا رہے گا، لیکن اگر اس کو پٹی باندھ دی جائے یا کوئی روئی وغیرہ رکھ دی جائے تو خون رک جائے گا. تو پھر حکم یہی ہے کہ پٹی وغیرہ باندھ کر یا روئی رکھ کر اس کو بند کر دے. اب یہ نہیں کہ میں زخم کھلا ہی رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ چونکہ خون تو بہ رہا میں معذور بن گیا. نہیں، اگر اس کو روکنے کی کوئی کوشش ممکن ہے تو وہ کوشش کر کے پہلے اس کو روک دے، اور جب روک دے گا تو صاحب عذر بھی نہیں رہے گا. معذور وہ کہلائے گا جو کوشش کرنے کے باوجود بھی اس خون کو نہیں روک سکتا.
پٹی وغیرہ باندھے تب بھی اس کا خون بہتا رہے، یا کوئی ایسا زخم ہے جس پہ پٹی وغیرہ باندھ ہی نہیں سکتے اور مسلسل اس سے خون یا پیپ بہی جا رہی ہے، یہ جیسے پیشاب وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو تو اب روک نہیں سکتے، نکسیر کا مسئلہ ہے اس کو بھی اب روک نہیں سکتے کیونکہ پٹی باندھ ہی نہیں سکتے، وہ اندر کی طرف سے آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جسم کے اوپر زخم ہے اور ایسی صورت ہے کہ کسی طریقے سے اس کو بند کیا جا سکتا ہے یا بہت کم کیا جا سکتا ہے، تو پھر لازم ہے کہ اس کو بند یا کم کر دے، پھر اس کو ایسے کھلا نہ رکھے، اور اگر بند ہو گیا تو پھر وہ صاحب عذر بھی نہیں رہے گا کیونکہ اب بند ہو گیا خون۔ صاحب عذر تو وہ جس کا مسلسل خون بہتا رہے۔ مسئلہ، اگر جھکنے سے یا سجدہ کرنے سے خون جاری ہو جاتا ہے یا پیشاب کے قطرے گرنے لگتے ہیں، کھڑے رہنے یا بیٹھنے سے جاری نہیں ہوتے، تو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ اگر کھڑے ہونے سے عذر جاری رہتا ہے تو بیٹھنے سے نہیں، تو نماز بیٹھ کر پڑھے۔ بعض دفعہ جیسے یہ نکسیر وغیرہ کے بھی ہوتا ہے کہ سر کو جھکاؤ تو نکسیر آتی ہے، اگر سیدھا رکھو نہیں آتی، کھڑے رہو یا بیٹھے رہو، یا جسم کو جھکاؤ تو پٹھوں پر زور پڑنے کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں، اگر سیدھا کھڑا رہے یا سیدھا بیٹھا رہے تو نہیں نکلتے۔ تو اس صورت میں پھر حکم یہ کہ کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے، بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھ لے، کیونکہ اگر وہ رکوع سجدہ کرے گا تو اس حالت میں تو پیشاب کے قطرے نکلیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس صورت میں کہ اگر اس حالت میں نکلتے تو اس حالت میں نہ پڑھے، اشارے سے بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، اشارے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں۔ یہ بعضوں کے ایسے ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے سے جسم پہ زور پڑتا ہے تب خون رستا ہے، یا سجدہ کریں تب خون رستا ہے، اگر ایک جگہ آرام سے بیٹھے رہیں تو خون نہیں رستا، تو پھر وہ بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ یعنی اگر کوئی عذر ایسا ہے کہ جو کسی خاص حالت میں پایا جاتا ہے اور دوسری حالت میں نہیں پایا جاتا، تو جس حالت میں نہیں پایا جاتا اس حالت میں وہ نماز پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اشارے سے پڑھنی پڑے گی تو اشارے سے پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسا نہ کرے کہ پورے صحیح طریقے سے نماز پڑھے اور ساتھ وہ عذر بھی پایا جائے، بلکہ عذر کے بغیر اگر کسی طریقے سے ممکن ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، وہ آگے آ رہا ہے اگلے مسئلے میں۔ مسئلہ، اگر لیٹا رہے تو عذر جاری نہیں ہوتا، بیٹھا یا کھڑا ہو تو عذر جاری ہو جاتا ہے، تو یہ معذور رہے گا اور یہ نماز کے سارے رکن ادا کرے، لیٹ کر نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت تھی کہ بعض حالتیں ایسی بیان ہوئی تھی کہ جس میں کھڑے ہو کر خون یا نکسی جاری ہوتی ہے، بیٹھ کر نہیں ہوتی، تو حکم تھا کہ بیٹھ کر پڑھ لے، اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بیٹھ کر یا جھکنے کی وجہ سے خون جاری ہوتا ہے، کھڑے ہو کر نہیں ہوتا، تو کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھ لے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ کھڑے اور بیٹھنے دونوں حالتوں میں جاری ہوتا ہے خون، یہ وہ عذر پایا جاتا ہے، اگر لیٹا رہے بستر پر تو پھر جاری نہیں ہوتا، تو اس صورت میں یہ معذوری کہلائے گا۔ اس صورت میں اب یہ حکم نہیں ہوگا کہ لیٹے لیٹے نماز پڑھے، بلکہ اس صورت میں یہ حکم ہوگا کہ ٹھیک ہے اگر کھڑے اور بیٹھنے دونوں کی حالت میں عذر پایا جاتا ہے، خون جاری ہوتا ہے، تو اب پورے ارکان ادا کریں، کیونکہ نماز کی عام حالت وہ کھڑے اور بیٹھنے ہونے کے اعتبار سے ہے۔ تو کھڑے اور بیٹھنے میں تو گنجائش ہے کہ اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے کر لے، بیٹھ نہیں سکتا تو کھڑا ہو جائے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائے، لیکن لیٹنے کی حالت وہ اصل نماز کی حالت نہیں ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ کوئی اس درجے کا معذور ہو جائے کہ بیٹھ سکتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بیمار ہو، اس کے لیے حکم ہے کہ لیٹے لیٹے پھر اشارے سے نماز پڑھ لے، ورنہ نماز کی عام حالت جو ہے وہ یا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ہے یا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ہے۔ اس لیے اگر اس میں کوئی ایسی صورت پائی جائے کہ ایک حالت میں تو عذر پایا جاتا ہے، ایک حالت میں نہیں پایا جاتا، تو جس حالت میں نہیں پایا جاتا اس کے اعتبار سے نماز پڑھ لے۔ لیٹنے کی حالت چونکہ اصل نماز کی حالت نہیں ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسی صورت ہو کہ لیٹنے کی حالت میں تو جاری نہیں ہوتا، بیٹھنے کی اور کھڑے ہونے کی حالت میں جاری ہوتا ہے، اور وہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے پر قادر بھی ہے، ٹھیک ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ کھڑے اور بیٹھ کر نماز پڑھیں، اور یہ عذر اگر اس حالت میں پایا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، معذور کا حکم اس پر لگے گا اور معذور کے اعتبار سے وہ نماز پڑھ لے گا۔ مسئلہ، جو شخص ریح کے بکثرت اور مسلسل خروج کے سبب سے معذور ہو تو سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی جس بندے کو یہ مسئلہ ہو کہ مسلسل اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے اور بیچ میں اتنا موقع نہیں ملتا کہ وضو کر لے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھ لے، ہر وقت ہی مسئلہ رہتا ہے اور شریعت کی نگاہ میں وہ معذور بن بھی چکا ہوا ہے، تو اب اس کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ سونے سے وضو کے ٹوٹنے میں پیچھے وجہ بیان ہو گئی تھی کہ اس کی وجہ بھی ریح کا خارج ہونا ہی ہے، تو جب اس کے اعتبار سے وہ معذور بن چکا ہوا ہے تو وہاں پر بھی تو یہی مسئلہ ہوگا نا، اگر سوئے گا تو تب بھی وضو کے ٹوٹنے کی وجہ یہی بننی تھی کہ اس حالت میں اعضاء کے ڈھیلے ہونے کی وجہ سے ہوا خارج ہو جاتی ہے اور بندے کو پتہ نہیں چلتا، وہاں بھی چونکہ وضو کے ٹوٹنے کی یہی بنیاد تھی اور اسی بنیاد کی بنا پر وہ معذور ہے، اس لیے اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ سو بھی جائے اس دوران، ظہر کے لیے اس نے وضو کیا
مثلاً تو ظہر کے آخر تک، عصر کے وقت تک اس کا وضو چلنا تھا، ایک نماز کے وقت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بیچ میں آدھا گھنٹہ سو بھی گیا، تو اس سونے سے اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ریح کے اعتبار سے وہ پہلے ہی شریعت کی نگاہ میں معذور ہے۔ باب نمبر 2، غسل کا بیان۔ چلیے وضو کا بیان یہاں تفصیل سے ختم ہو گیا۔ وضو کے فرائض، سنتیں، واجب، وضو کی فرائض، سنتیں اور مستحبات کیا تھے، وضو کن وجہوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر معذور شخص کا حکم، اور بھی درمیان میں پھر مسواک وغیرہ کا حکم، یہ سارا تفصیل سے ہو گیا۔ اب اگلا ہے غسل کا بیان۔ وہ حدث اصغر کہلاتا ہے، یہ حدث اکبر، درمیان میں یہ لفظ استعمال ہوئے بھی تھے۔ تو حدث اکبر یعنی کسی کو غسل کا تقاضا ہو، ایسی ناپاکی ہو جس میں غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو غسل کیسے کرے گا، غسل کے فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، غسل کن وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی جو ساری تفصیل ہے اس کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ترتیب ایسے ہی ہے کہ جس طرح وضو کے بیان میں شروع میں پہلے مکمل طریقہ بیان ہو گیا تھا، اور پھر اس طریقے کے بعد اس کے فرائض اور سنتیں اور مستحبات الگ الگ سے بیان ہو گئے تھے۔ تو یہاں بھی طریقہ یہی ہے کہ پہلے مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے کتاب کے اندر، اور پھر اس کے بعد فرائض، سنتیں اور مستحبات ان کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا گیا۔ فرض غسل کا مسنون طریقہ۔ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر جس طرح وضو کے اندر ابتدا میں دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا ضروری ہے، سنت ہے، آگے جا کے تفصیل آ بھی جائے گی کہ اس کا درجہ کیا ہے، لیکن طریقہ یہی تھا کہ وضو کے اندر بھی بیان ہوا تھا کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھوئے گا۔ تو یہاں پر بھی ایسی اگر غسل کرنا ہے تو اس میں بھی سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے، پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو پاک کرے، یعنی اگر نجاست بدن پر پھیلی ہوئی ہے تو جیسے احتلام ہو جائے تو اس صورت میں ہوتا ہے، تو اس جگہ کو پاک کر لیں، اور اس سے پہلے استنجا بھی کر لیں، استنجا کر لیں، اس کے بعد جگہ کو پاک کر لیں، پھر وضو کریں، اور اگر غسل کی جگہ میں پانی نہ ٹھہرتا ہو، فوراً بہہ جاتا ہو، یا ٹھہرتا ہو لیکن وہاں کسی چوکی یا پتھر پر غسل کرتا ہو، تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں پیر بھر جائیں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو سارا وضو کرے مگر پیر نہ دھوئے۔ ابتدا میں جب غسل کے اندر چونکہ مسنون ہے کہ پہلے وضو کرنا ہے، جو وضو کا باقاعدہ طریقہ ہے اس طریقے سے وضو کرنا ہے، اور وضو کے اندر پیروں کا دھونا بھی شامل ہے۔ تو پیروں کے دھونے میں تفصیل یہ ہے کہ عام طور پر جیسے ہمارے ہاں ترتیب ہوتی ہے کہ اب پانی کھڑا نہیں ہوتا، وہیں پر پانی کی نکاسی کا انتظام بھی ہوتا ہے، اور جیسے غسل کرتا جاتا ہے پانی بہتا جاتا ہے، تو اس صورت میں تو حکم یہ کہ مکمل وضو پیروں کے دھونے سمیت کرے گا۔ اور اگر ایسا کہیں ہو جیسے پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، یا بعض جگہ دیہاتوں میں، پہاڑی علاقوں میں، یا اس طرح کی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ پانی ساتھ ساتھ وہاں کھڑا بھی ہوتا رہتا ہے، یعنی انسان غسل کر رہا ہے اور پانی بھی وہیں کھڑا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں چونکہ پانی کھڑا ہوگا اور وہ پیر وہ گندے پانی کے اندر رہیں گے، اور بعد میں باہر نکل کر پھر دھونا پھر سے ضروری ہے ہی، اس لیے پھر وہاں حکم یہ کہ جب آپ وضو کریں گے تو پھر پیر نہیں دھوئیں گے، یعنی پیر دھونے کے علاوہ باقی سارا وضو کر لیں گے سر کے مسے سمیت، لیکن پیر نہیں دھوئیں گے، بلکہ پیر ایک دفعہ ہی آخر میں جب اس پانی سے باہر نکل کر پیر دھو لیں گے۔ تو ہمارے ہاں جیسے ترتیب ہوتی ہے کہ پانی بہہ جاتا ہے، تو وہاں یہی ہے کہ پہلے مکمل وضو کر لیں جس میں پیروں کا دھونا بھی ساتھ شامل ہے۔ یا اگر ایسی جگہ کہ پانی تو کھڑا ہوتا ہے لیکن یہ کسی اونچی جگہ وضو کر رہا ہے، مثلا وہاں ایک چوکی رکھی ہوئی ہے اور اس چوکی کے اوپر تک پانی نہیں آتا، یہ ایک بڑا پتھر رکھا ہوا ہے اس پتھر کے اوپر تک پانی نہیں آتا، اس صورت میں بھی چونکہ پیر تو پانی میں نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ وضو جب مکمل کرے گا تو اس میں پیر بھی دھو لے گا۔ یہ صرف اس وقت ہے جب ایسی جگہ پر وضو کر رہا ہو کہ پانی بھی کھڑا ہوتا ہو اور پیر بھی اسی میں ہو، پھر یہ حکم ہے کہ ابھی پیر نہ دھوئے، پیر بعد میں دھوئے گا۔ پھر وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی ڈالے۔ تو یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے کہ پہلے سر پر 3 مرتبہ پانی بہا لے، یعنی سر سے مراد پھر مکمل نیچے تک آ جائے گا پانی، اور پھر دائیں حصے پر، دائیں کندھے سے نیچے ٹانگوں تک، اور اسی طرح پھر بائیں کندھے پر نیچے ٹانگوں تک 3 دفعہ پانی ڈال لیں۔ پہلی مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد جسم کو مل لے تاکہ سارے جسم پر پانی پہنچ جائے،
ہے جیسے وضو کے بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر ہمارے یہاں ایسے کرتے ہیں کہ مثلا چہرے کو دھونا ہے نا تو چہرے کو 3 مرتبہ پانی ڈالنے کے ذریعے دھویا جاتا ہے. حالانکہ حکم یہ کہ پہلی مرتبہ میں سارے چہرے پر پانی پہنچ جائے پھر 2 مرتبہ مزید پانی ڈالیں, یہ سنت ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب پانی ڈالنا ہے تو اچھی طرح ہاتھ پھیر لے, بازو پر پانی ڈالے تو بازو پر ہاتھ پھیر لے. تو غسل میں بھی ایسے ہی ہے کہ ایک دفعہ پانی جب ڈالیں گے تو سارے جسم پر جس حصے میں پانی ڈالا اس حصے میں ہاتھ بھی پھیر لے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اس کے بعد پھر 2 مرتبہ مزید پانی بہائے. تو جیسے وضو کے اندر ہے ایسے ہی غسل کے اندر بھی ہے. اگر پہلے پاؤں نہ دھوئے ہوں تو اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آئے اور پیر دھوئے. یہ اسی وقت ہے جب ایسی جگہ وضو کر رہا تھا جہاں پانی کھڑا بھی ہوتا تھا اور پیر اسی کے اندر تھے. تو پھر حکم ہے کہ بعد میں پاک جگہ آ کر اپنے پیروں کو بھی دھو لے گا. ورنہ جیسے ہمارے ہاں ترتیب ہے تو وہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ پانی ساتھ ساتھ بہتا جاتا ہے اور پیر پانی میں نہیں ہوتے. تو یہ اس کا بیان ہو گیا کہ سب سے پہلے ہاتھوں کا دھونا ہے, پھر اس کے بعد استنجا کرنا, اس کے بعد نجاست جسم پہ جو لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر لیں, اس کے بعد وضو کریں اور وضو کے بعد 3 مرتبہ جسم پر پانی ڈالیں, جس کی ترتیب یہ کہ سب سے پہلے سر پر, پھر دائیں حصے پر اور پھر بائیں حصے پر. تو اس طریقے سے یہ غسل کا مکمل طریقہ ہے جس میں سنتیں اور فرائض سارے شامل ہو جاتے ہیں. اور آگے علیحدہ علیحدہ بیان بھی آ رہا ہے کہ اس غسل کی جو ترتیب بیان ہوئی ہے اس میں فرض چیزیں کون سی ہیں, سنت کون سی ہیں اور مستحب کون سی ہیں. ہاں جی, یہ سوال ہے کہ بعض جگہ کتابوں میں ایسے بھی لکھا ہوتا ہے یا لوگوں میں بیان بھی ہوتا ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے دائیں حصے پر ڈالے, پھر بائیں حصے پر ڈالے اور پھر سر پر ڈالے, جبکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلے سر پر, پھر دائیں حصے پر, بائیں حصے پر. جی, پھر سر پہ. تو اس میں یہ کہ یہ بعض کتابوں میں دونوں طریقے لکھے تو ہوئے ہیں لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس طریقے سے بھی غسل کرے گا غسل تو ہو جائے گا, لیکن زیادہ جس طریقے کو ترجیح دی گئی ہے نا وہ یہی طریقہ ہے کہ پہلے سر پہ پانی ڈالے 3 مرتبہ, پھر دائیں حصے پر سر 3 مرتبہ پانی ڈالے, پھر بائیں حصے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے. لیکن اگر وہ دائیں پہ ڈالنا 1 مرتبہ, پھر بائیں پر, پھر سر پر, پھر اسی طرح 3 مرتبہ کرنا, اگر اس طریقے سے بھی کر لے گا غسل تو ہو جائے گا. لیکن جو سنت طریقے کو زیادہ بیان کیا گیا کہ راجے کون سے, وہ یہی طریقہ ہے کہ پہلے سر پر 3 مرتبہ, پھر دانے حصے پر 3 مرتبہ, پھر بائیں حصے پر 3 مرتبہ. تو بہتر ہے کہ اسی کو اختیار کیا جائے. تنبیہ, فرض غسل میں بعض چیزیں فرض ہیں اور بعض سنت اور بعض مستحب ہیں. جیسے وضو کے بیان میں تفصیل سے یہ بات آ گئی تھی. غسل کے فرائض, غسل میں صرف 3 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1, اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے, منہ بھر کر جسے کلی کرنا کہتے ہیں. نمبر 2, ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے, نرم ہڈی تک. نمبر 3, سارے بدن پر پانی پہنچانا. تو سارے بدن پر 1 مرتبہ بھی پانی پہنچ گیا, 1 مرتبہ پانی بہ گیا تو غسل ہو گیا. جیسے وضو کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ 1 مرتبہ پانی کا پہنچانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے. تو اس طرح غسل کے اندر بھی ہے, 1 مرتبہ اگر سارے جسم پر پانی بہ گیا کہ سارا جسم تر ہو گیا, سارے جسم سے پانی بہ گیا تو غسل ادا ہو جائے گا. البتہ جو 3 مرتبہ ہے وہ آگے سنت کے بیان میں آ بھی جائے گا کہ یہ سنت ہے. مسئلہ, جب سارے بدن پر پانی پڑ جائے اور کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل ہو جائے گا, چاہے غسل کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو. تو جیسے وضو کے بیان میں یہ بات عرض کی تھی کہ وضو کے اندر نیت فرائض میں شامل نہیں ہے, اس لیے اگر کوئی بغیر نیت کے بھی وضو کر لے تو وضو ہو جائے گا. جیسے اس کی مثال بھی بیان ہوئی تھی کہ اگر ایک بندہ غسل کر لیتا ہے, نہا کر باہر نکلتا ہے تو چونکہ وضو کا سارے اعضاء خود بخود دھل گئے ہیں اس کے اندر, تو اب اگرچہ اس نے جاتے ہوئے نیت نہیں کی تھی کہ میں اس غسل کے ساتھ وضو کی نیت کرتا ہوں, تو اس کا وضو ہو گیا. اسی طرح غسل کے اندر بھی نیت فرائض میں شامل نہیں ہے. اس لیے اگر فرائض پورے ہو گئے, منہ میں پانی ڈال لیا, ناک میں پانی ڈال لیا اور اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہ گیا اور نیت نہیں تھی کہ میں اس سے فرض غسل کر رہا ہوں, تو غسل پھر بھی ہو گیا. مثلا ایک بندے کو پتہ نہیں تھا کہ میں ناپاک ہوں اور ویسے ہی اس نے جا کر غسل کیا اور غسل اسی طریقے سے کر لیا کہ منہ میں پانی بھی ڈالا, کلی بھی کی 3 مرتبہ, ناک میں پانی بھی ڈال لیا اور اس کے بعد سارے جسم میں پانی ڈال لیا, اور بعد میں پتہ چلا میں تو ناپاک بھی تھا, تو ٹھیک ہے, جو غسل کر لیا وہی کافی ہو جائے گا, کیونکہ نیت ضروری نہیں تھی. نیت ضروری نہیں تھی. جب فرائض پورے ہو گئے تو
गुस्ल पूरा हो गया। तो अगर बारिश में ठंडक की गज से खड़ा हो गया या हौज वगैरह में गिर पड़ा और सब बदन भीग गया और कुल्ली भी कर ली और नाक में पानी डाल लिया तो गुस्ल हो गया। नंबर 2 मसला, अगर बदन में बाल बराबर भी कोई जगह सूखी रह जाएगी तो गुस्ल ना होगा। इसी तरह अगर गुस्ल करते वक्त कुल्ली करना भूल गया या नाक में पानी नहीं डाला तो भी गुस्ल नहीं हुआ, क्योंकि ये चीजें फराइज में शामिल हैं। तो फराइज में जो कमी रह जाएगी उसकी बिना पर तो गुस्ल नहीं होगा, लेकिन फराइज पूरे हो गए, आगे सुन्नत मुस्तहबात अगर किसी ने पूरे नहीं किए तब भी गुस्ल हो जाएगा, गुस्ल हो जाएगा। तो फराइज में जो कमी रह जाएगी तो उसकी बिना पर तो गुस्ल ही नहीं होगा। मसला, अगर गुस्ल के बाद याद आए कि फलानी जगह सूखी रह गई थी तो फिर से नहाना वाजिब नहीं, बल्कि जहाँ सूखा रह गया था उसी को धो ले। लेकिन फकत हाथ फेर लेना काफी नहीं, बल्कि थोड़ा सा पानी लेकर उस जगह बहाना चाहिए। और अगर कुल्ली करना भूल गया तो अब कर ले, अगर नाक में पानी ना डाला तो अब डाल ले। गर्ज के जो चीज रह गई हो उसको कर ले, नए सिरे से गुस्ल करने की जरूरत नहीं। तो वजू के बयान में भी ये बात गुजर गई थी कि अगर वजू के बाद पता चला कि फलां जगह खुश्क रह गई है या फलां जगह तो मैंने धोई नहीं, मसलन एक बाजू धोना भूल गया था, तो अब ये नहीं कि दोबारा से पूरा वजू करेगा, बल्कि सिर्फ उस जगह को धो लेगा। और वहां ये बात भी हुई थी कि बाद में सिर्फ गीला हाथ फेर लेना काफी नहीं है, बल्कि धोना तो जरूरी है, तो सही तरीके से धो ले। इसी तरह गुस्ल में भी हुक्म है, गुस्ल किया और बाद में पता चला कि फलां जगह तो मैंने धोई नहीं, या कुल्ली करना तो याद ही नहीं रहा, नाक में पानी डालना तो याद ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, अब दोबारा से गुस्ल करना जरूरी नहीं है। बाकी जिस्म पर तो पानी बह गया हुआ है, सिर्फ कुल्ली रह गई थी, मसलन कुल्ली और नाक में पानी डालना रह गया था, तो ठीक है, जाके कुल्ली और नाक में पानी डाल ले, गुस्ल हो जाएगा। तो दोबारा से करना जरूरी नहीं, जैसे कि वुजू में अर्ज किया गया था। मसला, अगर किसी बीमारी की जगह से सर पर पानी डालना नुकसान करे और सर छोड़कर सारा बदन धो ले तब भी गुस्ल हो गया, लेकिन जब अच्छा हो जाए तब सर धो डाले, फिर से नहाने की जरूरत नहीं। सर में कोई ऐसी चोट वगैरह, सारा सर जख्मी हुआ था और ऐसी सूरत थी कि पानी नहीं डाल सकते थे, जख्म खराब हो जाना था या जख्म ऐसा था कि पानी डालने की सूरत ही नहीं थी, तो ठीक है, बाकी अगर गुस्ल फर्ज हो गया तो बाकी जिस्म को धो ले, उसका गुस्ल हो गया। लेकिन मसलन 2 दिन बाद उसका वो जख्म जो था सर का वो ठीक हो गया, तो अब चूंकि पहले तो उज़र था, अब वो उज़र खत्म हो गया, तो अब जब उज़र खत्म हो गया तो उतने हिस्से का हुक्म दोबारा लौट आया। पहले तो मुआफ हो गया था गोया कि उतने जगह का धोना, अब दोबारा लौट आया, तो अब ये नहीं कि दोबारा से पूरा गुस्ल करेगा, बल्कि अगर सर सही हो गया और पहले सर पर पानी नहीं डाला था तब जाकर सिर्फ सर धो ले तो गुस्ल अदा हो गया, क्योंकि सिर्फ इतने हिस्से का हुक्म बाकी रह गया था, और पहले मुआफ था, अब दोबारा से लौट आया तो सिर्फ इतने हिस्से को जाकर धो ले। ये वैसी सूरत है जैसे गुस्ल करते हुए कोई जगह भूल गया, बाद में याद आई तो उस जगह को धो ले। तो आज का सबक इतना ही ठीक है, इससे मुताल्लिक कोई सवाल हो तो पूछ लें।